إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواہ مسلم. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو یہاں مسلمانوں کے لیے معاشرتی زندگی کے اصول اور آداب انہیں سکھائے گئے، اس لیے کہ مکہ کے اندر یہ تمام چیزیں میسر نہیں تھی. تو آپ دیکھیے گا خاص طور سے مدینہ آنے کے بعد جو معاشرتی زندگی کے آداب سورہ حجرات کے اندر بیان کیے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر بیان کیا، یہ دراصل اسلامی معاشرے کی بنیادیں ہیں. اور اس ضمن میں کچھ باتیں جو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں یہ عقیدے کا باب ہے، اس لیے کہ کوئی چیز عقیدے سے جدا نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے کہ وہ ایمانیات سے جدا ہے، نہیں، ہر چیز ایمان سے ہی ریلیٹڈ ہے. عقیدے کا ایک انتہائی اہم باب ولا اور برا. ولا کا مطلب ہوتا ہے دوستی، ولایت سے بنا ہوا ہے، اور برا کا مطلب ہوتا ہے دشمنی، اسی سے بنا ہوا ہے سورہ براء جسے سورہ توبہ بھی کہا جاتا ہے. براءۃ من اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے برات یعنی بیزاری کا اعلان کیا جا رہا ہے. ولا اور برا اس کی بنیاد بھی اللہ اور رسول کی محبت ہونی چاہیے. آپ کسی سے محبت کریں اس کی بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور کسی سے دشمنی کر رہے ہیں وہ بھی اسی بنیاد پر کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، میرا دشمن، میں اس سے دشمنی کروں گا. اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الحب للہ والبغض للہ سے تعبیر کیا. محبت اللہ کے لیے اور دشمنی اللہ کے لیے، دونوں چیزیں اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے. جبکہ ہمارے یہاں معیار نہیں ہے، ہمارے یہاں عمومی طور کے پر دوستی یا دشمنی کا معیار دنیا ہوتی ہے. ہم کسی سے تعلق رکھے ہیں اس لیے کہ وہ ہمیں دنیا کے اندر سپورٹ کرتا ہے یا دنیاوی کسی معاملے کے اندر ہمارا اس سے کام نکلتا ہے. اگر ہمارے تعلقات خراب ہوئے تو کام بگڑ جائے گا. تو ہم نے دنیا کو بیس بنایا، جبکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اسے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی بنیاد کے پر کیا جائے. اسی کو ولا اور برا سے تعبیر کیا جاتا ہے. کچھ چیزیں ولا اور برا کی یہاں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں یہ انتہائی اہم کتاب عقیدے کی الارشاد الی صحیح الاعتقاد جو شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کی ہے. عقیدے کے باب میں انتہائی شاندار کتاب، اور اسی کا ایک حصہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. کچھ باتیں ہیں. سب سے پہلی بات،
مسلمانوں سے دوستی کے مظاہر میں سے، یعنی مسلمانوں سے دوستی کے مظاہرہ جو ہوتا ہے اس میں سے یہ ہے کہ مسلمان کی مدد کرنا۔ عام زندگی کے اندر یا عام اس میں ہم اسے کہہ سکتے ہیں مسلمانوں کے حقوق، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے پر کیا حق نکلتا ہے۔ اسلام کی خوبی یہی ہے کہ اسلام ہمیں اپنے حق سے متعارف کراتا ہے کہ ہمارے پر کیا حق عائد ہوتا ہے، اللہ کا کیا حق ہے، بندوں کا کیا حق ہے، اور ہر کوئی اپنے حقوق کو جاننے کے بعد اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اگر ہم حقوق کے معاملے میں ادا کرنے کے بجائے مطالبہ کرنے لگ جائیں تو مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ ماں باپ اپنے بچوں کے بارے میں مطالبہ کر رہے ہیں، بیٹا میری بات نہیں مانتا، اولاد بڑی نافرمان ہے، یہ شکایت ہے۔ یعنی ماں باپ مطالبہ کر رہے، بیٹا اولاد اپنے ماں باپ کے تعلق سے کہ جتنی ہمیں ضرورت ہے اتنا خرچ نہیں ملتا ہے، جو ہماری پرورش اور تربیت ہونی چاہیے ویسے انہوں نے کی نہیں ہے، یعنی ہر کوئی ایک دوسرے کے خلاف شکوہ کناہ ہے۔ یہی معاملہ بھائیوں کا ہے، بھائی بھائی کے بارے میں شکایت کر رہا ہے، پڑوسی پڑوسی کے بارے میں، یہ نہیں کہ اپنے حق اور اپنے واجبات کو سمجھ کر اس کو ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ ہمارے یہاں خامیاں اسی بنیاد کے پر پیدا ہوتی ہے کہ ہم حق کی اور حقوق کی معرفت حاصل نہیں کرتے اور اسے ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ دوسروں سے مطالبہ کرتے وہ ہمارے ساتھ اس طرح ہو۔ ہم دوسروں کے بارے میں کہتے ہیں ارے اس نے مجھ کو سلام نہیں کیا، تو آپ نے کیوں نہیں کیا؟ اس نے نہیں کیا تو آپ کا فرض تھا، آپ کو سلام کرنا چاہیے تھا نا۔ ارے امام صاحب نے مجھ کو سلام نہیں کیا، یا مؤذن نے مجھ کو سلام نہیں کیا۔ ارے بھائی جو سلام میں پہل کرے وہ افضل ہے، آپ تو مفضولیت کی بات کر رہے، اس نے نہیں کیا تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ سلام کر دیجئے گا۔ یہ اہم چیز ہے، اللہ کے رسول نے کہا سلام میں پہل کرنے والا افضل ہوتا ہے۔ ہاں آداب بتائے گئے، چھوٹا بڑے کو سلام کرے یہ آداب ہے، جو چل رہا ہے بیٹھا ہوا اس کو سلام کرے، آداب بتائے گئے، لیکن افضلیت یہ ہے کہ جو پہل کرے گا وہی بہتر ہوگا۔ تو شکایتیں نہیں بلکہ اپنی ذمہ داریوں اور اپنے حقوق کو سمجھ کر جان کر اسے ادا کرنے کی کوشش کرنا۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ چنانچہ یہاں مسلمانوں کے حقوق سے متعلق ایک اہم مسئلہ، مسلمانوں کی مدد کرنا، جان و مال اور زبان کی جس کے وہ دین اور دنیا میں محتاج ہے اس میں معاونت کرنا، یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے تعلق سے حق ہے۔ مسلمان کی مدد میں کیا ہوتا ہے؟ اسے مالی مدد کی ضرورت ہو آپ اسے مال دیجئے گا۔ ابھی قریب میں ایک بڑا پیارا واقعہ سعودی عرب کا تھا کہ جب ایک شخص یہ قرض کے معاملے کے اندر کافی پریشان ہو گیا اور قرض لیا، بڑا قرض تھا اور وہ لاکھوں ریال کا تھا، اور ہمارے یہاں کے اعتبار سے اور بڑھ جاتا ہے، اس کی قیمت اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ اتنے بڑے قرضوں کو لینے کے بعد وہ کافی پشیماں تھا، وہ مقروض جو قرض دار تھے ان لوگوں کے ڈر کی وجہ سے گھر سے نہیں نکل رہا تھا۔ جب اس کے قریبی چچا زاد بھائیوں کو معلوم پڑا تو لاکھوں ریال کا قرض انہوں نے فوری طور پر ادا کیا اور ایک ٹرالا بھی دیا، ایک ٹرالا بھیڑ بکریاں دی جس سے لے کر وہ کاروبار کر سکے، اسے نئی جیپ لا کر دی۔ یہ ہے سعودی عرب کی زندہ و جاوید مثال کہ آج وہاں پر انسانیت، رشتہ داری اور ایک دوسرے کی مدد کرنا کتنے اونچے لیول کے پر پہنچا ہوا ہے۔ یہ مثالیں لوگ بیان نہیں کرتے ہیں، خامیوں کے پر نظر ہوتی ہے اور جو اچھائیاں ہیں اسے نہ پڑھتے ہیں نہ بیان کرتے ہیں۔ یہ ایک واقعہ میں نے بیان کیا، ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے تعلق سے مدد کرنا، میڈیکل لائن کے اعتبار سے ہوتا ہے یا اسے کاروبار کے اندر کھڑا کرنا ہے۔ آج ہمارے مثال دی جاتی ہے ہندوستانی سماج کے اندر دو برادریوں کی مثال، ایک سکھ برادری کی اور دوسرے بوہرا برادری کی، کہ ان لوگوں کے یہاں پر اپنی برادری کے لوگوں کو تجارتی اور سماجی اعتبار سے مضبوط کرنے کے اصول اور ضابطے بڑے پیارے ہیں، حالانکہ اسلام نے اس سے بہتر احکامات دیے لیکن ہم عمل نہیں کر رہے۔ یہ ہمارے لیے افسوسناک بات ہے۔ اگر ہم عمل کریں تو اسلام سے بہتر اصول اور ضابطہ کسی کا نہیں ہو سکتا ہے۔ اب ہم عمل نہیں کرتے، اسے جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ تو اللہ کے رسول نے بیان کیا،
اور اسلام نے زکوٰۃ جیسا جو نظام اور سسٹم ہمیں عطا کیا، یہ اسی بنیاد کے پر تاکہ سماج اور معاشرے کے کمزوروں کو طاقتور بنایا جا سکے۔ یہ نہیں کہ طاقتور یا امیر مزید امیر ترین بنتا جائے اور غریب غریب سے غریب تر ہوتا چلا جائے، نہیں۔ ایک مثال زندہ و جاوید میں آپ کے سامنے مثال رکھتا ہوں۔ جو سسٹم ہم کو زکوٰۃ کی شکل میں عطا کیا گیا وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر آج اگر خلد آباد شہر کے اندر سارے لوگوں کی زکوٰۃ کو اجتماعی طور کے پر ایک جگہ جمع کیا جائے، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ اسی بات کے قائل ہے، آپ ان کی تفسیر پڑھیے ترجمان القرآن، وہ یہی کہتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، قرآن نماز کو باجماعت فرض کیا ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی باجماعت فرض ہے، یعنی اسے جماعتی شکل میں ادا کیا جائے اجتماعی طور پر، جیسا کہ نماز ادا کی جاتی ہے۔ اگر یہ سسٹم قائم ہے تو پھر بہتر ہے کہ آپ اجتماعی طور پر اس کو ادا کریں، چاہے وہ آپ کے خاندان کی ہو یا جماعت کی شکل میں مسجد کے اندر بیت المال قائم کر کے کیا جا رہا ہو، کوشش کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے ایک مثال، اگر 1 کروڑ روپے یہاں سارے لوگوں کی زکوٰۃ کو جمع کیا جاتا ہے اور اس 1 کروڑ کو 20 خاندانوں کے درمیان تقسیم کیا جائے 5-5 لاکھ روپے کر کے، ایک بڑی رقم ہوتی ہے جسے لے کر وہ کاروبار کے اندر محنت کرے، نتیجہ یہ ہوگا کہ ان 20 خاندانوں میں سے کم 10 یا 5 خاندان ایسے ہوں گے جو اگلے سال زکوٰۃ لینے والے نہیں ہوں گے، بلکہ وہ محنت کرنے کے بعد زکوٰۃ دینے والے بھی بن سکتے ہیں۔ ممکن ہے کہ 20 کے 20 خاندان، اب اگلے سال یہ 20 خاندان مائنس ہوتے ہیں، ان لوگوں پر آپ کو توجہ دینے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ انہیں بھرپور دے دیا گیا، اب اگلے سال آپ مزید لوگوں پر محنت کیجئے۔ یہاں اسی طریقے سے اگر اس کو نافذ کیا گیا تو زکوٰۃ دینے والے بڑھتے جائیں گے اور لینے والے گھٹتے جائیں گے۔ یہ ایک نظام ہے جو اجتماعی طور پر، یہ میرا موضوع بحث نہیں ہے، صرف بتانا مقصود یہ ہے کہ مسلمانوں کو مدد کرنا اور ان کی چاہے وہ کاروباری اعتبار سے ہو، رشتہ داری کے معاملات میں ہو، دینداری کے معاملات میں، ہر جگہ ہیلپ کرنا چاہیے۔ علاوہ ازیں قرآن مجید نے کہا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد ہو عورت ہو یہ ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ ولی کا مطلب دوست، یہاں جو بات میں آپ کو بیان کر رہا ہوں یہ عقیدے کے باب میں آتی ہے، ولا اور برا، یہ عقیدے کا انتہائی اہم حصہ ہے کہ مسلمان ہے تو ہماری عقیدے کی بنیاد کے پر، دینداری کی بنیاد کے پر ذمہ داری ہے ہم اسے دنیا کے اندر دین کے معاملے میں اور دنیاوی امور میں جو کچھ لگ سکتا ہے وہاں اس کی مدد کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہمارے ولا اور برا کے عقیدے کا انتہائی اہم حصہ ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، کہ اگر وہ تم سے مدد مانگتے ہیں تو ان کی مدد کرنا تم پر واجب ہے، فرض ہے۔ اب اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں یہاں صاحب کتاب شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ نے کچھ اور چیزوں کا تذکرہ کیا جو مسلمانوں کے حقوق سے متعلق ہے، مسلمانوں کے دوستی کے مظاہرے میں شامل ہے۔ یہ ہے ان کی خوشی میں اور غم میں شریک ہونا۔ خوشی کا مطلب کیا ہے؟ شادی بیاہ کے مواقع ہیں، یا انسان اپنی زندگی کے اندر گھر بناتا ہے، یا تو بچے کی پیدائش ہے، یا کاروبار میں کوئی ترقی ہوتی ہے، یا عام عمومی معاملات کے اندر وہ دعوت دیتا ہے، تو ان تمام خوشی کے مواقع کے پر شرکت کرنا، اس کی دعوت کو ٹھکرایا نہیں جائے گا۔ یہ بہت اہم چیز ہے، اس لیے کہ وہ دعوت دے کر آپ کو اہمیت دے رہا ہے اور آپ شریک نہ ہو کر کٹنے کی کوشش کریں۔ مسلمان انہی تمام امور کی بنیاد پر تو ایک دوسرے سے جڑتا ہے، اس کی خوشی ہو یا غم۔ غم کے مواقع، انسان اگر زندگی کے اندر کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے، یہ بہت بڑا غم ہے کہ ہمارے کسی قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو جائے، ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہے، چچا ہے، دادا ہے، نانا ناوی وغیرہ، کسی کا بھی انتقال ہو، یہ بڑا غم ہوتا ہے۔ یا زندگی میں کوئی حادثہ، ایکسیڈنٹ یا کوئی بیماری، کسی بھی طریقے کی تکلیف جو انسان کو غم میں ڈال دیتی ہے، اگر یہ لاحق ہوتی ہے اس غم کو ہلکا کرنے کے لیے شریک ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعزیت یعنی مرنے والے کے گھر جا کر، جس کے ہاں پر کسی کی وفات واقع بھی ہے تو اس کے گھر جا کر تعزیتی پیغام دیا کرتے تھے تاکہ ان کے غم کو ہلکا کیا جا سکے۔ یہ نفسیاتی طور پر بہت اہم چیز ہوتی ہے کہ اگر کسی کے گھر میں وفات ہوئی ہو تو آپ دوسرے تیسرے دن یا اسی دن 3 دن تک کا موقع دیا گیا ہے جو کہ سوگ کا ہوتا ہے،
اور یہ 3 دن مرنے والے کے گھر والوں کے لیے بڑا اہم ہوتا ہے۔ آپ جائیے، وفود کی شکل میں جائیے، افراد کو لے کر جائیے، جماعتی شکل میں جائیے، مسجد ہے تو آپ امام کو لے کر وہاں پر جائیے، تعزیت کے پیغام دیجیے گا۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ رہا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کے غم میں شرکت ہے۔ جہاں کہیں کوئی مصیبت پریشانی لاحق ہو، اس میں آپ کو شریک ہونا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال کتنی پیاری دی کہ مسلمانوں کی مثال فی توادہم، ان کے آپس میں محبت کرنے، و تراحمہم، آپس میں ایک دوسرے کے لیے نرمی۔ یہاں نرمی بھی بڑی اہم ہے۔ قرآن نے جو بات بیان کی، مسلمان کا وطیرہ، یہ عقیدے سے جڑا ہے۔ کوئی چیز عقیدے سے خالی نہیں ہے، یہ ہمارے عقیدے کا باب ہے کہ مسلمان کے لیے نرم و دل ہو اور کفار کے لیے سخت، اور یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ پر معنویت رکھتی ہے، تفصیل بھی لگتی ہے۔ اور یہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ کفار کے ساتھ سختی کرنے کا مطلب آپ انہیں گالی دینے لگ جائیں، جہاں ملے مارنے لگ جائیں، نہیں۔ سختی کا مطلب دل کے اندر جو اپنے بھائی کے لیے محبت ہوتی ہے، اس جگہ کے پر آپ کسی کافر اور مشرک کو نہیں بٹا سکتے۔ ٹھیک ہے، آپ ان کے سامنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیجئے، اگر وہ تجارتی لین دین کے اندر ہے آپ ایمانداری کے ساتھ لین دین کیجئے، تاکہ آپ کی تجارت آپ کے اخلاق کے ذریعے اس کے تک اسلام کا بہتر پیغام پہنچے۔ اصحاب کرام ہندوستان آئے یا دنیا کے دیگر ممالک میں گئے، ایک بہت بڑی وجہ ان کے مسلمان ہونے کی، جہاں جہاں یہ لوگ گئے تھے ان کی تجارت کی ایمانداری تھی۔ آج ہمارے ہاں پر لوگ یہ کہتے ہیں کامیاب تاجر وہ ہے جو صحرا میں ریت بیچ دے، دریا میں پانی بیچ دے۔ یہ ہمارے یہاں مسئلہ ہے، یعنی وہ اتنا چرب زبان ہونا چاہیے کہ اپنا مال کسی بھی طریقے سے بیچ دے، نہیں۔ ہمارے یہاں اسلاف کا طریقہ یہ تھا کہ اگر وہ مارکیٹ کے اندر مال لے کر بیٹھے، ان کا کچھ مال بک گیا ہے اور کوئی دوسرا بھائی وہ اپنا مال لے کر بیٹھا ہوا ہے، لیکن ابھی اس کا مال کچھ نہیں بکا ہے، کسٹمر ان کے پاس آتا تو اپنے کسٹمر کو اس کے پاس بھیج دیتے کہ بھائی میرا مال کافی بک چکا ہے، میرا فلاں بھائی بیٹھا ہوا ہے، اس کا مال نہیں بکا ہے، آپ ایک کام کرو اس سے لے لو۔ یہ ہے اسلامی مودت و محبت۔ صرف دنیا داری نہیں کہ آپ کتنا پروفٹ کما لیں اور دوسرے کو کتنا دبا دیں، ہر چیز عقیدے سے جڑی ہے۔ میں صاف کہہ رہا ہوں، آپ کا عقیدہ صحیح ہوگا تو آپ دنیا کی طرف مائل نہیں ہوگے، بلکہ آپ اپنے بھائی کے لیے خوشی چاہیں گے، اس کی خوشی اس کے غم میں شریک ہونا چاہیں گے، اس کی مدد کرنا چاہیں گے۔ یہ ولا اور برا کے عقائد ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اصحاب کرام کے تعلق سے تو معاملہ یہ تھا کہ وہ آپس میں بڑے رحیم و شفیق تھے، بہت مہربان، یہاں تک کہ جنگ کے عالم میں اگر عین جنگ کے موقع کے پر جب وہ زخم کی حالت میں تڑپ رہے ہوں اور ان کے پاس کوئی پانی لے کر پہنچتا، دوسری طرف سے آواز آ جاتی العطش، پیاس پیاس، تو فوراً کہتے نہیں میرے فلاں بھائی کو اس کی ضرورت ہے، اس کے پاس جاؤ۔ یہ ہے محبت۔ یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے کی طرف گھومتے ہوئے جب واپس آتا، جو جس پہلے کے پاس سے شروعات کی تھی وہ روح پرواز کر چکی ہے، اسی وہ شہید ہو چکا ہے، اور اسی طریقے سے تمام لوگوں کے پاس جاتا، تمام شہید ہو چکے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی آپسی محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد اسلامی معاشرے کی انہی بنیادوں کو بہت شاندار طریقے سے رکھا، تاکہ کوئی غیر مسلم جب مسلمان بستی کے اندر آئے تو اسے اسلام کے آداب، اسلام کے نقوش نظر آئے۔ یہاں ایک واقعہ بڑا پیارا بھی ہے کہ جب لندن کے ایک سفیر کو ان کے وہاں کے کسی بڑے پوسٹوں کے پر رہنے والے شخصوں کو ترکی بلایا گیا، تو ترکی کے لوگوں نے ان کے استقبال کے لیے پورا یورپی کلچر اختیار کیا، عورتیں بغیر نقاب کے اور یورپی ڈریس پہنے ہوئے ساری چیزیں تھیں، ان کے استقبال میں ان کو پھول ڈالا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے ایک بات کہی تھی، کہا کہ جو لندن کے سفیر تھے، کہا کہ جب میں ترکی آنے لگا تو میرے ذہن و دماغ کے اندر ایک خیال تھا کہ میں ایک اسلامی ملک کو جا رہا ہوں، یعنی جہاں پر اسلامی روایات، اسلامی تہذیب اور کلچر ملے گا، لیکن یہاں تو جن چیزوں کی بنیاد کے پر ہمارا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، بے پردگی، بے حیائی، وہ تمام چیزیں تو آپ کے یہاں پر ہے، تو آپ کہاں سے کامیاب ہوں گے؟ جن چیزوں کی بنیاد پر ہم تباہ ہو گئے، تم کیسے آباد ہو گئے؟ تو یہ چیزیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ میں ایک واقعہ اکثر بیان کرتا ہوں کہ مصر کے ایک بہت بڑے اسکالر تھے، جب یہ یورپ گئے، کچھ چیزیں وہاں پر بھی اچھی ہیں اور بہت ساری خرابیاں ہمارے درمیان بھی ہیں، تو جب وہ یورپ کے دورے سے واپس آئے تو وہاں پر جرنلسٹوں نے ان سے سوال کیا، سوال بڑے خطرناک ہوتے ہیں،
لگتے ہیں کہ بڑے آسان ہیں لیکن بڑے مشکل ہوتے ہیں۔ چھوٹا سا سوال تھا کہ آپ نے یورپ میں کیا دیکھا؟ بتائیے، کتنا چھوٹا سوال، لیکن یہ سوال بڑا معنی خیز تھا۔ پورے دورے کو ایک جملے کے اندر لا کر سمیٹ دیا کہ آپ نے یورپ میں کیا دیکھا۔ تب انہوں نے ایک بہت پیارا جواب دیا تھا، کہا میں نے غیر مسلموں کے درمیان اسلام دیکھا، یعنی وہ خوبیاں، وہ اچھائیاں جو کہ مسلمانوں کے اندر ہونی چاہیے وہ غیروں نے اپنا لی۔ آپ دیکھیے کہ غیر مسلم تاجروں کی زبان، ان کے لین دین کا طریقہ، یہ ایسی چیز ہے کہ آج مسلمان کسٹمر بھی ان کی طرف مائل ہوتا ہے۔ ان کی زبان، ان کی اچھائیوں کو دیکھ کر، حالانکہ یہ خوبیاں ہمارے اندر ہونی چاہیے تھی، اللہ کے رسول نے یہ خوبیوں کا حامل مسلمان کو بننے کا حکم دیا۔ اور سیدھی بات ہے، اور ان ساری اچھائیوں اور خوبیوں کو ایک غیر مسلم اپنائے گا، اسے بھی ترقی ملے گی، اس کے کاروبار کے اندر بھی برکت ہوگی، اس لیے کہ وہ ایمانداری کے ساتھ کر رہا ہے۔ اور اگر مسلمان یہ بے ایمانی کے ساتھ، بد زبانی کے ساتھ، بد اخلاقی کے ساتھ، دھوکہ دہی کے ساتھ، سود بیاج کی بنیاد کے پر کاروبار کرتا ہے تو اللہ اس کے کاروبار کو تباہ کرے گا۔ یہ نہیں دیکھے گا کہ مسلمان لیبل لگایا ہوا ہے، اس بنیاد کے پر اس کو ترقی دی جائے، نہیں، یہ اللہ نے قانون فطرت بنایا ہے، تو ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ صحابہ آپ آپس میں بڑے رحیم و شفیق، بہت نرم و دل تھے، یہاں تک کہ ان کی مجلسوں کا عالم یہ تھا کہ یہ آپس میں پھل کھاتے وقت ایک دوسرے کے پاس چھلکے پھینک دیا کرتے تھے، ایک دوسرے سے محبت تھی، یہ انداز تھا ان کی محفل کا۔ لیکن جہاں پر بھی اسلام کی بات آتی تو یہی نرمی فولاد میں تبدیل ہو جاتی تھی، دین کے معاملے میں انتہائی سخت تھے، اور یہی چیز ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ دنیا اور دیگر امور کے معاملے میں بہت نرم دل، لیکن جہاں دین کا معاملہ ہے، عقیدے کا معاملہ ہے، تو وہاں نرمی نہیں، وہاں کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ تو یہ مسلمانوں کا معاملہ، اللہ کے رسول نے کہا ان کی آپس کی محبت، نرمی کا عالم یہ ہے جس طرح کے جسم اگر اس کے ایک عضو میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، یہ مسلمانوں کی محبت ہے۔ اگر ایک مسلمان کی تکلیف پر ہم خوش ہوتے ہیں تو سمجھ لیجئے گا کہ ہم عقیدہ ولا اور برا کے خلاف جا رہے ہیں۔ جو محبت اور نفرت اسلام نے عقیدے کی بنیاد پر اللہ کے لیے سکھائی اور رسول کے لیے سکھائی، ہم اسے دنیا کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ عقیدے سے جڑا ہوا انتہائی اہم حصہ ہے، بلکہ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ایک مسلمان اگر وہ پریشانی کے اندر ہے، مصیبتوں کا شکار ہے، یا دنیاوی کسی معاملے کے اندر پھنسا ہوا ہے، اسے آپ باہر نکالنے کی کوشش کیجیے گا، اسے پھنسانے کی کوشش نہیں۔ یہ بہت بڑا باب ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسی میں سے ہے ان کے لیے خیر خواہی کرنا۔ خیر خواہی کا مطلب کیا ہے؟ بہتر سے بہتر چیز کی تلاش، مسلمانوں کے لیے جو بہتر سے بہتر ہوتا ہے وہ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور سب سے بہتر خیر خواہی یہ ہے مسلمانوں کے عقیدے کی اصلاح کرنا، سب سے بہتر خیر خواہی۔ آج لوگ بہت باتیں کرتے ہیں، یہ کر لو وہ کر لو، کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اللہ کے رسول نے بکھرے ہوئے سماج اور معاشرے کو کس بنیاد کے پر اکٹھا کیا؟ عقیدے کی بنیاد پر۔ آپ نے دیگر اصول و ضابطے نہیں بیان کیے، ان کے عقیدے کو صحیح کیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ وہ قوم جو قبیلوں کے اندر، برادریوں کے اندر بکھری ہوئی تھی، سب کے سب ایک کلمے کے ساتھ آ کر جمع ہو گئے۔ ہم یہ کہیں کہ تمہارا عقیدہ اپنے پاس رکھو، تمہاری بدعت اپنے پاس رکھو، سب ایک ہو جاؤ، نہیں ہوں گے۔ جو طریقہ اکتائی کا، اتحاد کا، اتفاق کا اللہ کے رسول نے اختیار کیا، وہی ہمیں اختیار کرنا ہوگا۔ اگر ہم اس طریقے کو چھوڑ کر ہٹیں گے تو تباہ ہوں گے۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت اس کی شاندار مثال ہے، جہاں لوگ شرک و بدعات کے اندر پڑے ہوئے تھے، پورا بکھرا ہوا نظام تھا، غیر ان کے پر مسلط تھے، ترکش ان کے پر حکومت کر رہے تھے، جو اہل بدعت، اہل شرک ہیں، عمومی طور کے پر یہ چیزیں پائی جاتی ہے۔ آپ وہاں جا کر دیکھ لیجئے کتنی مزارات، کتنے شرکوں کے اڈے آپ کو ملیں گے، شراب اعلانیہ آپ کو ملے گی، سور کا گوشت تو آپ کو ملنے والا ہے۔ صرف اسے اسلامی اسٹیٹ کہنے کی بنیاد کے پر وہ اسلامی اسٹیٹ نہیں بن جائے گا، وہ خلیفہ نہیں بن جائے گا۔ قرآن کی 2 آیتیں پڑھنے کی بنیاد پر کوئی خلیفہ نہیں بن جاتا ہے۔ آج ہمارے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ قرآن کی چند آیتیں ہمارے درمیان آ کر پڑھتا ہے، لوگ اسے منصب خلافت کے پر نعوذ باللہ بٹھا دیتے ہیں، جس کے عقیدے کا لوگوں کو پتہ نہیں، شرکوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ چھوڑیے بات، تو یہ عالم ہے جو بات میں آپ کو کہہ رہا تھا ان لوگوں کے تعلق سے۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کے لیے خیر خواہی کرنا، ان کے عقیدے کی اصلاح کی کوشش، یہ سب سے اہم مدعا ہے، ہمیں اس کے پر سب سے زیادہ محنت کرنا چاہیے۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے وہی کام کیا تھا، پوری بکھری ہوئی قوم کے پر سب سے پہلے جو کام کیا عقیدے کا۔ نتیجہ کیا ہوا؟
آپ ان کی کتاب اٹھا کر دیکھیے، کتاب التوحید، آج دنیا میں سب سے زیادہ عقیدے کے پر پڑھی جانے والی کتاب، جو صرف قرآن کے نصوص اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اللہ نے اس کتاب کے ذریعے اتنی برکت دی، اتنے سارے لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کی، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ لاکھوں بلکہ کروڑوں لوگوں کی بات کیجئے گا۔ یہی حالت ہندوستان کے اندر لکھی گئی کتاب تقویۃ الایمان کی ہے، جسے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا۔ لوگوں کی اصلاح کے لیے، ان کے عقیدے کی اصلاح کے لیے فائدہ کیا ہوا؟ آج اس کتاب کی برکت یہ ہے کہ لوگ شرک و بدعات سے بچ رہے ہیں، اس کا پڑھنے والا قاری شرک اور بدعات کی حقیقت کو سمجھتا ہے، تو یہ سب سے بڑی خیر خواہی ہے۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے وہی کام کیا، عقیدہ صحیح کیا، سب ایک جگہ اگر جمع ہو گئے، تو جب تک ہم یہ صحیح نہیں کریں گے معاملات درست ہونے والے نہیں ہیں۔ بھلائی کے ساتھ محبت رکھنا، انہیں دھوکہ فریب نہ دینا، یہ مسلمانوں کا آپسی اور سماجی معاملہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو بہت ہی جامع انداز میں کہا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں تو آپ بھی لوگوں کی تعریف کیجئے نا۔ آپ دوسروں کی برائیاں بیان کریں اور لوگ آپ کی تعریف کریں، ممکن ہے؟ نہیں۔ تو آپ بھی لوگوں کی برائیاں مت بیان کیجئے، غیبتیں مت بیان کیجئے گا، اصلاح کا جو طریقہ ہے وہ اختیار کیجئے گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کو دھوکہ نہ دے، آپ کی تجارت میں کسی قسم کی اڑچن نہ ڈالے، آپ کی تجارت کو تباہ کرنے یا آپ کے پروفٹ کو لاس میں تبدیل کرنے کی کوشش نہ کرے، تو آپ بھی وہ کام مت کیجئے۔ جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے دوسروں کے لیے کیوں پسند کرتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگیوں میں پریشانیاں، پرابلمس نہ ہو، کوئی ہماری زندگی کے اندر کسی طریقے کا پرابلم کریٹ نہ کرے، آپ بھی مت کیجئے نا۔ آسان نسخہ اللہ کے رسول نے کہا، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ ایک جامع چیز، اس ضمن میں سے بہت ساری روایتیں، ایک مسلمان کے خون کو دوسرے مسلمان کے پر، اس کے مال کو، اس کی عزت و ناموس، ان تمام چیزوں کو حرام کرا دیا گیا۔ انسانی زندگی کے اندر تین چیزیں بڑی اہمیت رکھتی ہے، اس کی جان کی حفاظت ہو، مال کی حفاظت ہو، عزت و آبرو کی حفاظت۔ اللہ کے رسول نے ایک مسلمان کی عزت و آبرو، اس کا خون، اس کا مال دوسروں پر حرام کیا۔ نہ اس کے عزت کے پر آپ ڈاکہ ڈال سکتے ہیں، نہ اس کو بدنام کر سکتے ہیں، نہ آپ اس کے خون کے پر حملہ کر سکتے ہیں، یعنی اس کو مرڈر کر سکتے ہیں، نہیں، نہ اس کے مال کو ناجائز طریقے سے لے سکتے ہیں۔ حرام طریقہ سب منع کر دیا گیا ہے، تو ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ ایک مختصر سی بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی، اور میں تو کہتا ہوں خاص طور سے آپ عقیدے کی کتابوں کا دروس جو ہوتا ہے آپ اس کا اہتمام کیجئے۔ یہ جو کتاب جس میں سے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھا، الحمدللہ بڑی جامع کتاب ہے عقیدے کی، الارشاد الی صحیح الاعتقاد۔ اللہ نے اس کے ترجمے کی بھی توفیق دی، اور اس کا میں درس بھی دے رہا ہوں ہفتہ واری، جو آن لائن دستیاب ہوتا ہے، اور یہ قریب الختم بھی ہے۔ بہت ہی اہم چیز ہے، ہمارے یہاں مسجدوں میں خاص طور سے اس کے دروس کا اہتمام ہونا چاہیے، عقیدے کا، اور اس سے جڑی ہوئی جو بھی کتابیں ہوتی ہیں، کتابوں کے تعلق سے ہم جتنا زیادہ مستفیض ہو سکتے ہیں دروس کے ذریعے، اس کا فائدہ بہت بڑا ہے۔ جلسے جلوس کے وہ فائدے نہیں ہیں جو دروس کے ہوتے ہیں، اس لیے کہ سلسلہ وار ہوتا ہے، ایک ایک بات ذہن و دماغ کے اندر آتی ہے، اور ہر قسم کے شبہات اور اعتراضات سے انسان واقف ہو جاتا ہے، اور جو شبہات اس کے اندر پیدا کرتا ہوتے ہیں تو دروس کے ذریعے وہ تمام چیزیں کلیئر بھی ہوتی ہیں۔ یہ بڑا فائدہ ہے۔ آج آپ دیکھیے سعودی وغیرہ کے اندر دروس کا اہتمام ہے، آپ کو بڑے جلسے جلوس آپ کو کہیں نہیں ملیں گے۔ ہر جگہ پر حکومتی سطح کے پر بڑے بڑے جو کہ جید علماء ہوتے ہیں، اپنے فن کے ماہرین ہوتے ہیں، ان لوگوں کو مساجد کے اندر دروس کے لیے متعین کیا گیا، اور اس کے پر بڑی بڑی رقمیں خرچ کی جاتی ہے، دعوت کے پر بڑی رقم خرچ کی جاتی ہے۔ تو یہ ہماری اصلاح خاص طور سے عقیدے کی، معاملات کی، ان تمام چیزوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو کوشش کرنا چاہیے کہ اس کے ذریعے دین کا ایک نظام قائم ہو، اور وہی نظام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا، جس کے پر صحابہ تابعین چلے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، اور ولا اور برا کا جو عقیدہ کہ دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی محبت اور نفرت ہونا چاہیے، اس عقیدے کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اسی بنیاد کے پر دوستی اور دشمنی جو شریعت نے طے کی ہے، ہمیں اسی بنیادوں کے پر یہ تمام چیزوں کو نبھانے کی توفیق دے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔